خواتین و حضرات، رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے قرب کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ اللہ کے دیدار کی تمنا بھی ہم سبھی کرتے ہیں، جی چاہتا ہے اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ تو ایسے ہی ایک شخص تھا، بہت ہی عبادت گزار۔ میرے اچھے ناظرین، اس نے ایک چلہ کاٹا جس کا مقصد تھا کہ مجھے اللہ کی زیارت ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ 40 دن کا یہ چلہ تھا۔ وہ شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت سے وہ یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس عابد کا سارا وقت آہوزاری میں گزرتا اور اللہ سے راز و نیاز میں وہ اپنا سارا وقت گزار دیتا تھا۔ اب 40 دن کا اس نے چلہ کاٹنا تھا، 36 دن ہو گئے تھے، 36 ڈیز۔ ایک رات جب وہ آہوزاری میں اور عبادت میں مصروف تھا تو اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ میرے اچھے ناظرین، وہ جو عابد تھا وہ وقت مقررہ سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اس دیگچی کو بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ تانبا ساز اس دیگچی کو تولتا اور کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ میرے اچھے ناظرین، تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، اماں جی، یہ دیگچی تو بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ یہ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اس کے 25 ریال آپ کو دوں گا، 25 ریال میں یہ خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس تانبا ساز نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میرے اچھے ناظرین، وہ عابد جو چلہ کاٹ رہا تھا 40 دن کا، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور جس کو یہاں بھیجا گیا تھا، وہ عابد کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے رہے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں اسے خرید لیا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ میرے اچھے ناظرین، عابد کہتا ہے
میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتوں کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہارے پاس چل کر آئیں گے۔ تو میرے اچھے ناظرین، ذرا سوچئے، ذرا دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا نسخہ ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوں اور اس حد تک سوچتے ہوں کہ ایسے انداز میں مدد کی جائے کہ اسے لگے کہ اس نے جیسے اپنا حق وصول کیا ہے، جیسے اس تانبا ساز نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ یہ تو بہت مہنگی دیگچی ہے، اور وہ عورت واقعی یہی سمجھی ہوگی، اسے محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، اس نے سوچا ہوگا یہ میرا حق ہے۔ لیکن یہ ہنر بھی کسی کسی کو آتا ہے، اور پھر جن کو آتا ہے وہ اللہ کو پا بھی لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلا کشی سے بہت بار وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مخلوق کی خدمت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، بندہ بندے دا دارو، تو دوسرے کے لیے دارو بننا، علاج بننا، مرہم بننا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کسی کو ہمارے ایک لفظ کی، ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی سوچ، ایسا دل، ایسا احساس عطا کرے۔ اللہم آمین۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔